مصروفیت میں سے ہمارے لیے اس قائم ٹی وی کے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے ہیں، کیونکہ مسلسل وہ تفسیر قرآن سالانہ مجالس میں خطاب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے اس پروگرام میں آ رہے ہیں، ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے مزید آج کے موضوع پہ سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، آج کے موضوع جو اجداد پیغمبر کا موضوع ہے، اس پر آج آپ نے جو گفتگو کرنی ہے ہمارے ناظرین کو۔ جی ہاں، ہم نے سلسلہ پہلے رمضان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو ظاہر بیچ میں جناب بنت اسد کا ایک وہ وقفہ آیا، چونکہ ان کی دن بھی تھا اور مناسبت بھی تھی، تو اس پہ گفتگو کرنا ضروری تھا۔ جناب عبد المطلب تک ہمارا سلسلہ آ چکا ہے، اور ہم نے آخری بار یہی بات کی تھی کہ نام ہے حضرت کا شیبۃ الحمد، اور میں خود بھی آپ نے عرض بھی کیا مصروفیت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلسل مجالس بھی ہیں، اور رمضان کا سلسلہ تفاسیر، پھر شہادت امیر المومنین، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ کچھ پیغامات ایسے ہوتے ہیں جو آنے والی نسلوں میں، نوجوانوں میں منتقل ہو جائیں، کہ جب کہیں اجداد پیغمبر کی بات ہو تو کردار مصطفیٰ کی بات ہو، تو اجداد پیغمبر کی بات ہو، اور پتہ چلے کہ مصطفیٰ کے اجداد کون ہیں سرکار دو عالم کے، اور یہ پتہ چلے کہ کس آغوش میں اور کن پیشانیوں میں یہ نور رہا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جناب عبد المطلب پہ گفتگو کر رہے تھے، شیبۃ الحمد ہم نے عرض کیا گزشتہ پروگرام میں بھی کہ نام تھا، اور یہ نام بالوں کی سفیدی اور ان کی عطا کی وجہ سے تھا۔ اور وہ عبد المطلب نام کیوں پڑا؟ تو وہ اس وجہ سے کہ جناب مطلب جو کہ چچا تھے جناب شیبۃ الحمد کے، وہ جب مکے لائے ہیں جناب سلمہ سے جدا کر کے، اور وہ واقعہ جناب ہاشم علی قسط میں عرض کر چکے ہیں، وہ جب آئے ہیں تو مکے والوں سے، کیونکہ نبی کے نور کو چھپانا بھی تھا اور بتانا نہیں تھا، تو یہ کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو غلام کو عربی میں چونکہ آپ کہتے ہیں تو عبد المطلب نام پڑا۔ لیکن جناب عبد المطلب کیونکہ ہر شخصیت کے کچھ الگ فضائل ہیں، جناب ہاشم کے مختلف فضائل تھے، جناب عبد المناف کے آپ سنتے رہے، اور خصوصیات ہیں، تو وارث انبیاء تو ہیں ہی، اور جس طرح میں نے کہا کہ تبرکات انبیاء، جناب شیش کی نالین، جناب اسماعیل کی کمان، اور جناب نوح کی انگوٹھی، حضرت آدم کے تبرک، جتنے انبیاء ہیں، اور یہ بات تو مستحکم ہے کہ نبی کے کسی جد نے، نبی کے دادا نے، نبی کے پردادا نے، اور آپ حضرت آدم تک لے جائیے، کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ بتوں حتیٰ کہ عبادت نہیں، امام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ کوئی جانور اگر بتوں پہ نظر ہوتا تھا تو اس کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ غیر اللہ کے لیے ذبح ہوا ہے، اللہ کے لیے ذبح نہیں ہوا۔ ابھی کمال یہ ہے کہ اسلام نہیں آیا ہے۔ جب لوگ مشہور ہوں گے تو احادیث ائمہ میں، چونکہ میں نے کہا کہ ہر جد کے کچھ الگ فضائل ہیں، عمومی فضائل تو یہ کہ کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، کعبے کے متولی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے۔ لیکن جناب عبد المطلب کے بارے میں خصوصی حدیث ہے کہ کعبے میں مسند لگتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر میں جس کی مسند لگتی ہو، کیا فضیلت ہوگی۔ علی کے دادا، نبی کے دادا، اور یہ حدیث سنانے والے نبی ہیں، روایت کرنے والے علی ہیں، نبی علی کو سنا رہے ہیں، یعنی عبد المطلب وہ ہستی ہے جس کے فضائل پڑھنے والے مصطفیٰ، سننے والے مرتضیٰ۔ روایت سنیے کہ نبی نے یہ روایت کی، اور بعد میں اسی روایت کو امام صادق نے بیان کیا کہ قیامت میں امتیں مشہور ہوں گی۔ جناب موسیٰ کی الگ امت آئے گی، 7 لاکھ امتی ہیں جناب موسیٰ کی، جناب عیسیٰ کی امت ہے، ہر نبی کی امت آئے گی، اور ہمارے پیغمبر کی تو امت جاری و ساری ہے جب تک قیامت نہیں آتی۔ لیکن امتیں کہیں لاکھوں میں ہیں، کہیں کروڑوں میں ہیں، کہیں سینکڑوں میں ہوں گی، کہیں ہزاروں میں ہوں گی، لیکن جب جناب عبد المطلب مشہور ہوں گے تو تنہا فرد بطور امت مشہور ہوں گے، کیونکہ جناب عبد المطلب اپنے پورے قبیلے، اپنی پوری قوم میں تنہا موحد تھے، تنہا اللہ پر ایمان رکھنے والے، یکتائی خدا پر، اپنے اجداد کے بعد، یعنی اس گھرانے کے علاوہ پوری امت میں۔ اور جب مشہور ہوں گے تو امام کی یہ حدیث ہے کہ علامات انبیاء ان سے ظاہر ہوں گی، سبحان اللہ، اور ہیبت جو چہرے پہ ہوگی ایسی جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ آ رہا ہے، کیونکہ مکے کے سردار تو ہیں۔ اور آگے پیغمبر اکرم نے فرمایا، اب یہ ذہن میں رہے تو گفتگو کا لطف آئے، کہ سنانے والے نبی، سننے والے علی، روایت کرنے والے امام صادق، فرمایا کہ یہ ساری ایمان کی علامتیں بتائیں کہ خود سجدہ کرنے والے، کعبے کی طرف رخ کرتے تھے، دین حنیف پہ تھے، دین ابراہیمی پہ تھے، سنت حضرت موسیٰ، سنت حضرت عیسیٰ، اور باقی انبیاء کے مواریث بھی ان کے پاس تھے، دین بھی جانتے، لیکن کہا کہ جناب عبد المطلب، نبی کہہ رہے ہیں جناب عبد المطلب کی 5 سنتیں ایسی ہیں جو اللہ نے اسلام آنے کے بعد باقی رکھی ہیں۔ سبحان اللہ،
یعنی جناب عبد المطلب نے وہ عمل پہلے کیے. یہ عجیب خانوادہ ہے. یہ عبد المطلب ہیں جو باپ ہیں, ایک ابو طالب ہیں جو انہی کے بیٹے ہیں, علی کے بابا ہیں, یہ علی کے دادا ہیں. ابھی الحمد آتی نہیں ہے, جناب ابو طالب خطبہ نکاح میں الحمدللہ کہہ دیتے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ جناب, اب دو ہی باتیں ہیں. میں یہاں یہ اکثر جملہ کہتا ہوں کہ دو باتیں, دونوں میں سے جو مان لیجئے کہ عبد المطلب نے عمل کیا اور اللہ نے اسے اسلام بنا دیا, یا اسلام آنے سے پہلے نبی کے جد اسلام کو پہچانتے تھے. تو دونوں طریقوں میں فضیلت تو موجود ہے. 5 سنتیں ایسی ہیں جو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ہمارے دادا علی, ہمارے دادا نے وہ کی اور اللہ نے انہیں اسلام میں ایز اٹ از میں نون باقی رکھا. پہلی سنت کیا ہے؟ دور جاہلیت تھا تو لوگ باپ مر گیا, ماں بیوہ ہوئی تو ماں سے نکاح کیا کرتے تھے, یا باپ کی طلاق یافتہ سے. اسلام نے آ کے اس بات پر پابندی لگائی ہے کہ ماں سے کسی صورت نکاح نہیں ہو سکتا. جناب عبد المطلب سردار تھے, انہوں نے یہ رول, یہ اصول قائم کیا تھا کہ کوئی بیٹا ماں سے نکاح نہیں کرے گا. اللہ نے اسی سنت کو باقی رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ اب یہ ہم نہیں جانتے کہ دونوں میں سے بات کیا ہے. جناب عبد المطلب نے جو کیا وہ اسلام بنا, یا اسلام پہلے سے اجداد نبی جانتے تھے. جو بات آپ کو سمجھ میں آئے وہ مان لیجئے, دونوں باتیں حق ہیں. دوسری بات یہ, پہلا تو یہ کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ سنت اسلام میں پائی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جب کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو یا دیت دی جاتی ہے یا قصاص لیا جاتا ہے. دو باتیں. اب دیت کیا ہے اور قصاص کیا ہے, نوجوانوں کے لیے یہ ٹرمنالوجیز میں تھوڑی سی سمجھا دوں. کسی نے کسی کو قتل کیا تو جو قتل ہونے والا ہے, مقتول ہے, اس کے وارث یا تو بدلہ لیں گے. قانون کیا ہے؟ آنکھ کا بدلہ آنکھ, ہاتھ کا بدلہ ہاتھ, پاؤں کا بدلہ پاؤں. اگر کسی نے کسی کا ایک ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا بھی ایک ہاتھ کاٹا جائے. کسی نے قتل کیا ہے تو اسے قتل کیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور سلوشن یہ ہے کہ دیت, بلڈ منی جسے آج کی زبان میں کہیں گے, کہ اگر کوئی قتل ہوا ہے تو خاندان یہ اختیار رکھتا ہے, مقتولین کے جو وارث ہیں وہ اختیار رکھتے ہیں کہ کچھ پیسے کے عوض, کچھ دولت کے عوض, کچھ قیمت کے عوض اسے معاف کر دیا جائے. جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ انسانی جان کی دیت قرار دی تھی بطور سردار مکہ. اسلام نے اسی کو باقی رکھا. سبحان اللہ. تو دو چیزیں یہ کہ دیت, نکاح. تیسری چیز یہ, اور یہ کمال ہے, آیت خمس. خمس ایک فریضہ ہے جو قرآن میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے. خمس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں مال ہاتھ لگے اور اس کا نصاب خمس کا نصاب ہو, تو اس میں ایک حصہ اللہ کا ہے, ایک رسول کا ہے, ذی القربہ کا ہے, اور یتیم کا ہے, مسکین کا اور مسافر کا ہے. پہلے حصے کو سہم امام کہتے ہیں, دوسرے کو سہم زادات کہتے ہیں. مگر خمس کا جو حساب ہے وہ کتنا ہے؟ 1/5, 5واں حصہ, 20%, 20%. جناب عبد المطلب کو جب کہیں سے مال ملتا یا قیمت آتی یا منافع ملتا تو اس کا 5واں حصہ الگ کر کے اللہ کی خدمت کے لیے رکھ دیتے. لیکن خدا بھی خدا, اور وہ قرآن میں کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. تو خدا نے عبد المطلب کے احسان کا بدلہ یوں اتارا کہ اے عبد المطلب, تم نے اپنی کمائی کا 5واں حصہ ہمارے لیے وقف کیا, تو ہم آیت خمس بھیج کر یہ احسان اتار رہے ہیں کہ تمہاری, کیونکہ نبی اور علی دونوں اولاد ہیں اور انہی میں سے اہل بیت ہیں, تو کہا کہ تمہاری اولاد کو ہر ایک کی کمائی کا 5واں حصہ جاتا رہے گا. اسی کو خمس کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جناب عبد المطلب کے یہ کرنے پہ خمس آیا یا وہ پہلے سے خمس نکالتے تھے. تو دونوں میں سے جو بات آپ مان لیجئے. یہاں بھی چوتھی بات یہ کہ ہم نے جناب ہاشم کے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا اور یہ بیان کیا کہ اجداد نبی تو ہمیشہ سے کعبے کے 7 چکر لگا کے طواف کرتے تھے, لیکن جو لوگ اس وقت تک کعبے میں آتے تھے وہ 7 طواف نہیں کرتے تھے. جناب ہاشم والی قسم میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ 7 مرتبہ انہوں نے طواف کیا اور خواب دیکھا. تو یہ 7 طوافوں کی تعداد جناب عبد المطلب نے طے کی ہے, اور اللہ نے آج بھی حج کے موسم میں اور طواف کو 7 چکروں پہ مشتمل رکھا ہے, 7 نشستوں پہ مشتمل رکھا ہے کہ اس میں 7 دفعہ کعبے کے گرد گھوما جائے. 5ویں بات اور اہم بات یہ کہ چشمہ زمزم سے کعبے میں آنے والوں کی سقائیت کی جاتی تھی, اور جناب ہاشم کے تذکرے میں بھی ہم نے کہا کہ بڑے بڑے حوض بنا دیے جاتے تھے. یہ چشمہ 2 قبیلوں کی لڑائیوں میں بند ہو گیا تھا. کچھ سونے کے ہرن, سونے کی ڈلیاں اور کچھ تلواریں وہ لڑائی میں آپس میں جھگڑے میں پھینک کے انہوں نے اور مٹی اور پتھروں سے بند کر دیا تھا. نبی کے اجداد جب غالب آئے اور ان کے ہاتھ میں کعبے کی متولیت آئی اور وہ کعبے کے, انہوں نے بہت تلاش کیا, لیکن شاید خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ کام نبی کے دادا کے ہاتھ سے ہو, جناب عبد المطلب کے ہاتھ سے ہو.
تو ہوا کیا کہ کعبے میں نے عرض کیا کہ مسند لگتی تھی، وہیں خواب دیکھا ہے جناب عبد المطلب نے، اور خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شخص نے 3 مرتبہ مختلف نام لیا اور پھر زمزم کا نام لیا کہ وہاں کھدائی کرو. تو کہا میں زمزم تلاش تو کر رہا ہوں مگر مجھے نہیں ملا. تو اس کے قریب، زمزم کے قریب ایک سوراخ تھا جہاں سے چونٹیاں جایا کرتی تھیں، اور وہ چونٹیاں جا کے پانی کے قریب جایا کرتی تھی، اور وہاں ایک کوا آ کے بیٹھتا تھا، اور بعض روایتوں میں کہ ایک سفید پرندہ جو ان کیڑوں کو کھاتا تھا. تو آنے والے نے خواب میں یہ بتایا کہ اس جگہ کھدائی کرو جہاں وہ کوا آتا ہے. کھدائی کی گئی، کھودتے رہے، بیٹا تھا ایک ساتھ جس کا نام حارث تھا. کچھ دیر بعد کچھ بو اٹھنے لگی اچانک، تو جناب حارث تو باہر آ گئے. اس سے پہلے جا کے ایک سردار مکہ سے جناب عبد المطلب نے کہا تھا کہ میری مدد کرو، یہ ہمارے لیے باعث شرف ہوگا اور یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے چشمہ زمزم. تو انہوں نے درخور اعتنا نہیں سمجھا، آئے اور خود بیٹا بھی باہر آ گیا اس بو کی وجہ سے، اور وہ کھدائی کرتے رہے. آنے والے نے جو خواب میں آیا تھا یہ بتایا تھا کہ تمہیں 2 قسم کا مال ملے گا، کچھ تلواریں ملیں گی انہیں سنبھال کے رکھنا، اور کچھ سونا ملے گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کھدائی کرتے گئے، کچھ دیر بعد کچھ تلواریں ملیں، چاہا کہ باہر لے جاؤں لیکن خیال آیا کہ ابھی چشمہ نہیں ملا، تو پھر کھدائی کی اور سونے کے ہرن ملے. تو آنے والے نے یہ کہا تھا کہ یہ سنبھال کے رکھنا، تمہاری نسل میں ایک بیٹا آئے گا اور اس کا وصی ہوگا جو بتوں کو توڑے گا، کافروں سے انہی تلواروں سے جنگ کرے گا. یہ تلواریں نبی کی بہت سی تلواریں ہیں. عزب نبی کی ایک تلوار ہے، حسام نبی کی ایک تلوار ہے، کئی تلواریں نبی کے پاس موجود تھیں، اور جو اجداد سے ورثے میں جہاں اور انبیاء کے موارث ملے تو تلواریں بھی ملی ہیں. وہ مال ملا، چشمہ جاری ہوا، اور وہ مال جو سونے کے ہرن تھے وہ مال بھی حاجیوں پہ خرچ کیا. جب چشمہ پھوٹ گیا تو آ کے لوگوں نے یہ کہا، مکے کے سرداروں نے یہ آ کے کہا کہ ہم بھی اس شرف میں تمہارے شریک ہیں. کہا جب ہم نے بلایا تھا تب تم کھدائی کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے ساتھ؟ کا نہیں. کہا اب یہ ہماری ہی نسل میں شرف چلتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں اجداد پیغمبر کے موضوع پر، اور مولانا اسد علی زیدی بے انتہا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. اب وقت جو ہے بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی کا غلام میں، غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، تن کا غلام ہوں میں، غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. جی ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں اور جناب عبد المطلب کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں. قبلہ، میں آپ سے سوال کروں گا کہ ابرہہ کی جو ایک لشکر آیا تھا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ آپ تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے، بہت اہم واقعہ ہے اور بات بہت طویل ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس مختصر وقت میں ساری نہیں بیان کر سکتے، چونکہ یہ تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. سورہ مبارکہ فیل کتاب خدا میں موجود ہے، اور یہ اسی موقع کے لیے آئی ہے، اسی واقعے کے لیے آئی ہے. اور ہاتھیوں کا فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو. اور نبی کی جو آمد نورانیہ ہے اس دنیا میں وہ ہے 30 عام الفیل، ہاتھیوں کے آنے کے 30ویں سال. یعنی یہ اتنا بڑا ایونٹ تھا اس دور کا کہ ہاتھی آئیں تو اسے عام الفیل کہا جاتا ہے جس سال. تو عربوں نے ہاتھی نہیں دیکھے ہوئے تھے، اور یہی قرآن میں سورہ مبارکہ فیل میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ واقعہ بہت طویل ہے، اس کا پس منظر ہے. مکے والے وہاں گئے اور ان کا ایک گرجا گھر تھا، وہاں پہ کچھ لوگوں نے کچھ ایسی بات کی جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا. تو وہ کعبے کو، چونکہ ان کی عبادت گاہ کے بارے میں توہین کی گئی تھی، تو وہ کعبے کو تباہ کرنے آیا اور اسلام کا دشمن تھا. تو اس کا نام ابرہہ تھا. ان کا ایک بہت بڑا ہاتھی تھا. ظاہر ہے عرب والوں نے پہلے ہاتھی ہی نہیں دیکھے تھے تو ڈر گئے، اور اس کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ کعبے کو تاراج کیا جائے، کعبے کی بے حرمتی کی جائے. تو شبخون مار کے کچھ اونٹ تھے جو جناب عبد المطلب کی ملکیت تھے، وہ لے کے گئے. جناب عبد المطلب چلے، جب پتہ چلا کہ وہ اونٹ لے کے گئے، تو جب اونٹ لے کے گئے تو ان کے خیموں کے پاس پہنچے. بڑا سا ایک ہاتھی تھا جو لوہے میں لدا ہوا تھا، اس کے منہ پہ جو جنگ میں جیسے سپاہی خود پہنتے اس کے اوپر بھی بڑا سارا خود پہنایا گیا تھا. گئے،
ہیبت کا یہ عالم تھا، جیسے ہم نے وقفے سے قبل عرض کیا کہ بادشاہوں کی سی ہیبت اور انبیاء کی سی علامت، اور پیشانی میں نور مصطفیٰ، تو نور علی نور، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ جیسے ہی گزرے وہ ہاتھی جو کسی کے قابو اور بس میں نہیں تھا، اچانک جناب عبد المطلب کو دیکھا تو سجدے میں گر پڑا نور مصطفیٰ کی اب یہ منظر دیکھ کے جس ہاتھی کو وہ ڈرانے کے لیے لائے تھے، اور باقی ہاتھیوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا لیا، اور جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس نے سجدے میں گر گیا۔ لوگ حیرت، اب ظاہر ہے کہ نور مصطفیٰ کی تعظیم ہو رہے، گئے اور اپنے اونٹ لے کے، قصہ المختصر، اپنے اونٹ لے کے واپس۔ تو لوگوں نے یہ سوال کیا کہ عبد المطلب تم کعبے کے متولی ہو، کعبے کی سقائیت تمہارے پاس ہے، تو اپنے اونٹ بچا لیے، کعبے کا کیا کرو گے؟ تو کہا میں اونٹوں کا مالک تھا، میں نے اونٹ بچا لیے، جو گھر کا مالک ہے وہ گھر بچا لے گا، جو گھر کا مالک ہے وہ اپنا گھر بچا لے گا۔ اور یہ کہہ کے پہاڑی پہ گئے اور دعا کی، تو لوگوں سے کہا جاؤ دیکھو پہاڑ پہ چڑھ کے۔ اب جو دیکھا تو دور سے کالے بادل آ رہے تھے، لوگ سمجھے کہ بارش ہو جائے گی، مگر وہ کالے بادل نہیں تھے۔ سورہ مبارک کا فیل پڑھ کے دیکھیے، وہ پرندے تھے۔ اور قدرت خدا یہ کہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی کہ ان چھوٹے چھوٹے ابابیل، پرندہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اور ان کی چونچ میں منقار میں کچھ کنکر تھے، وہ گزرے اور بڑے بڑے ہاتھیوں پہ کنکر بجائے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ بھوسے کی طرح ہاتھی تباہ ہو گئے، لیکن جناب عبد المطلب کا ہیبت بتانی تھی کہ انہوں نے یہ کہا، اور ایمان ایسا پختہ تھا خدا کی قدرت پہ کہ میں نے اپنے اونٹ بچا لیے، خدا اپنا گھر بچا لے گا، میں ان کا مالک ہوں، وہ اس کا مالک۔ ایک واقعہ ایسا ہے، جناب عبد المطلب بے تحاشا محبت کرتے تھے سرکار دو عالم سے، اور جناب عبداللہ چونکہ زیادہ وقت نہیں رہے، اور ہم آنے والی نشست میں جناب عبداللہ پہ گفتگو کریں گے تو وہ ساری تفصیل عرض کریں گے۔ جناب عبد المطلب کا ایک خواب ہے جو بڑا اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین وہ سنیں۔ وہ خواب کیا ہے کہ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں، اور وہ بلکہ خواب بھی کیا ہے، وہ بیداری ہی ہے۔ علماء اہل سنت نے اس کے ایسے لکھا ہے کہ وہ خواب ہے، ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ وہ بیداری ہے۔ بیداری کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے اور میں کعبے کے صحن میں بیٹھا ہوں، اور یہ وہ رات ہے جس رات سرکار دو عالم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اور مجھے لگا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ منظر ہی ایسا ہے، منظر آپ سنیں گے تو شاید کسی کو لگے کہ یہ خواب ہے۔ لیکن انہوں نے بعد میں جا کے جناب آمنہ سے پوچھا کہ میں جاگ رہا ہوں، جب حیرت میں انسان ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بھائی میں جاگ رہا ہوں، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنی قابل حیرت بات ہے، اور وہ قابل حیرت بات کیا ہے کہ اس رات، جس رات سرکار دو عالم کا نور ظاہر ہونا ہے اس دنیا میں، کعبہ اپنی جگہ سے اکھڑا۔ یہ جناب عبد المطلب دیکھ رہے ہیں، اور اسے علامہ مجلسی نے روایت کیا اور نقل کیا کہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا، اور کعبے کی دیواروں نے جھک کے مقام ابراہیم پہ سجدہ کیا، اور کعبے نے، اور جو بت تھے کعبے کے آس پاس وہ سجدے میں گر گئے، منہ کے بل زمین پہ گرے، پاش پاش ہو گئے، اور کعبے سے آواز بلند ہوئی، سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے دین کو اور مجھے پاکیزہ کر دیا اپنے حبیب کے نور سے۔ اور نور چمکا، اور پھر میں نے دیکھا کہ مکے کے ارد گرد چونکہ پہاڑیاں ہیں، وہ ساری پہاڑیاں کعبے کی طرف جھک گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بادل تھا جو جناب آمنہ کے گھر تک آیا، تو میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے بی بی سے آ کے پوچھا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تو کہا نہیں، وہ آنے والا نور آ گیا ہے، جس کی بشارت پرانی کتابوں نے بھی دی اور جس کے آپ امین بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ جناب عبد المطلب کے بارے میں سماعت فرما رہے تھے۔ اجداد پیغمبر کا موضوع جو ہے انشاءاللہ ہم کل بھی کریں گے اسی موضوع پہ گفتگو۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے۔ میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے،